اللہ الرحمن الرحیم وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، گزشتہ جمعہ کو جو بیان ہوا تھا اس کا بقیہ حصہ آج ہم بیان کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں سورہ طٰہٰ کی چند آیتوں کی تفسیر ہم آپ کو سنائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا ذکر فرمایا۔ تو انبیاء کا ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء کرام جو درجے علیٰ پاتے ہیں، جو اونچے درجے انہیں حاصل ہوتے ہیں، وہ نبوت اور رسالت کے فرائض کو ادا کرنے کی وجہ سے اور اس سلسلے میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور کیسے کیسے مصائب اور شدائد پر صبر فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے۔ جو باتیں بیان ہو چکی ہیں، کچھ باتیں اس کی دوبارہ بیان میں آ جائیں گی۔ تو آپ مصر سے مدین آئے اور 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آپ نے اقامت فرمائی، اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا۔ پھر آپ مدین سے مصر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے اہل بیت ساتھ تھے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی، اور اکثر انبیاء علیہ السلام کی طرف اسی عمر میں وحی کی جاتی ہے۔ بی بی صاحبہ حاملہ تھیں۔ چلتے چلتے طور کے غربی جانب پوربی جانب پہنچے۔ یہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذہ شروع ہو گیا، پیدائش کا درد۔ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی، سردی شدت کی تھی۔ آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ یہ واقعات آپ تفصیل سے سن چکے ہیں۔ جامع البیان میں ہے، وہب بن منبہ یمانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کی مدت پوری کر دی 10 سال، تو وہ ان سے اجازت لے کر مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں، اور ایک بکری تھی اور عصا تھا، لاٹھی جو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دی تھی، اور اس لاٹھی سے وہ دن میں بکری کے لیے پتے جھاڑتے تھے۔ اور ایک چکماق تھا ان کے پاس، پتھر جس سے آگ نکلتی ہے رگڑنے سے، ایک چکماق تھا جس سے وہ رات کو آگ جلا کر حرارت اور گرمی حاصل کرتے، کیونکہ وہ انتہائی سرد موسم تھا، ٹھنڈا موسم تھا اور برفانی راتیں تھیں۔ جب وہ رات آئی جس میں اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے مشرف فرمانا چاہتا تھا،
اور ان کو اپنے کلام سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اس رات موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، کیونکہ جس راستے سے وہ مصر جا رہے تھے اس راستے میں کوہ طور نہیں پڑتا، تو راستہ بھلا دیا گیا، راستہ بھول گئے، انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کس طرف متوجہ ہوں۔ اب وہ پریشان بھی ہوئے، انہوں نے چکماک نکالا تاکہ آگ روشن کریں، اور اس رات وہ چکماک نہ جل سکا، رگڑتے رہے لیکن جل نہ سکا، اور وہ اس کو جلانے کی کوشش میں تھک گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک جگہ آگ دیکھی، ان کو آگ محسوس ہوئی۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سے یہ تفسیر شروع ہوتی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی علی نبینا علیہ السلام، اذ رأى نارا، جب اس نے ایک آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا، تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ یہ فرمایا آنستو نارا، سخت ٹھنڈک تھی، اندھیرا بھی تھا، آگ کی سخت ضرورت تھی، چکماک کام نہیں کر رہا تھا، تو فرمایا آنستو نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ اس میں رأیتو کا لفظ نہیں کہا، رأیتو نارا، میں نے ایک آگ دیکھی، رأیتو کہ میں نے دیکھنا ہوتا، یہ مشہور لفظ ہے، آنستو یہ ان سے بنا ہے، یعنی ایک آگ دیکھی ہے اور آگ بڑی مانوس ہے، اس سے مجھ کو انسیت ہو گئی ہے، دل کھنچ رہا ہے اس طرف، اپنائیت معلوم ہوتی ہے اس میں، آنستو نارا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے انگارہ لے کر آتا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو جو آگ نظر آئی تھی وہ کوئی اور چیز ہو اور وعدہ پورا نہ کر سکے، اس لیے آپ نے وعدہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں، پھر آگ جلائیں گے اور اس کو تاپیں گے، روشنی بھی ہوگی اور حرارت و گرمی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اجد علی النار ہدا، یا ہو سکتا ہے کوئی جلانے والا ہو وہاں، تو اس سے ہم راستہ ہی پوچھ لیں گے جو ہم راستہ بھول گئے ہیں، اس طرح سے ہم کو راستہ مل جائے گا۔ اب وہ آگ لینے کے لیے چلے، ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ کے صاحبزادے پیدا ہو چکے تھے وہاں، اب ان کی اہلیہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، سخت ٹھنڈک کا موسم ہے، اندھیرا ہے، دونوں کو چھوڑ کر کے آگ لینے کے لیے چلے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں روایت نقل کی ہے کہ وہب بن منبہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو وہ تھوڑی دور چلے، یہاں تک کہ آگ کے قریب پہنچ گئے۔ دیکھنے میں آگ کچھ دور معلوم ہو رہی تھی، لیکن جب چلے تو تھوڑی ہی دور چلے، آگ کے قریب پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آگ بہت عظیم الشان آگ تھی، جو ایک ہرے بھرے درخت کی شاخوں سے بھڑک رہی تھی، اور آگ کے بھڑکنے سے درخت جلنے کے بجائے اور زیادہ ہرا بھرا ہو رہا تھا، اور اس کا حسن اور زیادہ نکھر رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ ایسی آگ ہے کہ اس سے انگارے حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ وہ وہاں حیران کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہیں کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں، کیونکہ وہ آگ دیکھ رہے تھے، اتنا حسین منظر تھا کہ ان کو عجیب لطف آ رہا تھا، اور بیوی اور بچہ جب یاد آتا تھا سوچتے سوچتے واپس چلے آئے۔ وہ اسی کیفیت میں تھے کہ اس درخت سے عمودی شکل میں، کھمبے کی شکل میں آسمان کی جانب ایک نور بلند ہوا جو سورج کی شعاع کے مثل تھا، اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ حیران کھڑے ہوئے تھے کہ
کہ درخت سے ایک بلند آواز آئی، فلما اتاہا نودیا یا موسیٰ، یہ آواز ہے اے موسیٰ۔ پھر جب آگ کے پاس آیا تو ندا فرمائی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو تو اپنے جوتے اتار ڈال، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔ طویٰ اس مقدس وادی کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ جس جگہ کو اللہ تعالیٰ مقدس کہے، اللہ فرماتا ہے تم مقدس وادی جنگ میں ہو، مقدس وادی طویٰ میں ہو، تو رب تعالیٰ جس کو مقدس کہے وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں وہب سے روایت کیا ہے کہ جب درخت سے ندا کی گئی اے موسیٰ یا موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا لبیک، میں حاضر ہوں۔ حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس نے پکارا ہے، لیکن ان کو اس آواز سے ایک انس ہو گیا۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے معبود، میں تیرا کلام سن رہا ہوں یا تیرے کسی رسول کا؟ یہ تو خود کلام فرما رہا ہے یا تیرا کوئی رسول یعنی فرشتہ کلام فرما رہا ہے اور فرشتے کے ذریعے مجھ سے بات کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ میں ہی تم سے کلام فرما رہا ہوں، تم دور کیوں کھڑے ہو، ذرا قریب آ جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ ان کے کندھے کپ کپا رہے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل ان کا مضطرب تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اللہ سے بات کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ اس درخت سے قریب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیے جو وہی شروع ہوئی ہے تو پہلا خطاب کیا ہوا؟ یا موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، نام لے کے پکارا ہے، یا موسیٰ۔ اسی طرح اللہ نے جس پیغمبر کو بھی پکارا ہے تو نام لے کے پکارا ہے، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، یا ابراہیم، نام لے کر پکارا ہے۔ لیکن آپ پورے قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے پیارے حبیب سید عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد کہہ کر کہیں بھی نہیں پکارا ہے۔ پورے قرآن شریف کی آپ تلاوت کر کے دیکھیے، جہاں بھی پکارا یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، نام لے کر کہیں نہیں پکارا ہے۔ تو ادب یہی ہے کہ ہم بھی حضور کو پکاریں تو ندا کریں تو نام لے کر نہیں، یا محمد نہیں، یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، لیکن یا محمد کہہ کے نہ پکاریں، ادب یہی ہے۔ اچھا، پھر فرمایا یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ سب سے پہلے رب پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ پہلی وحی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور ہمارے حضور پر جو پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ غار حرا میں حضور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور دونوں پھر کیا فرق ہے؟ تو بہرحال یہ فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ اور پھر پہلا حکم کیا ہوتا ہے؟ فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دو، جوتے اتار دو، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو۔ اس کا مطلب آپ سمجھیں، اس کا مشہور و معروف مطلب تو یہ ہے کہ آپ انتہائی پاکیزہ اور مقدس جگہ آ گئے ہیں جہاں میری تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے اور میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوتے اتار دو۔ اور ایک وجہ جوتا اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کے قدموں کو اس سرزمین کی برکت حاصل ہو جائے،
یعنی آپ جوتے پہنے ہوں گے تو یہ زمین جو مقدس سرزمین ہے اس کی برکت آپ کے جوتوں کو لگے گی، آپ کے پیروں کو نہیں لگے گی۔ آپ جوتے اتار دیں گے تو آپ کے قدموں کو اس پاک زمین کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں یہ فرمایا کہ جوتے اتار دو تاکہ تمہارے قدموں کو اس پاک زمین سے برکت حاصل ہو جائے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ حبیب مکے میں ننگے پیر چلا کرو تاکہ مکہ کی جو مقدس سرزمین ہے اس کی برکت تمہارے قدموں کو ملے، بلکہ کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ حبیب اس شہر مکہ کی میں قسم یاد کرتا ہوں، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے حبیب تم اس شہر مکہ میں رہتے ہو، یہاں چلتے پھرتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شہر مکہ کی زمین سے تمہارے قدم نہیں برکت حاصل کرتے، تم اس شہر میں رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تمہارے قدموں سے، تمہارے جوتوں سے یہ سرزمین برکت حاصل کرتی ہے، یہ شہر مکہ کی زمین اس لائق ہو جاتی ہے کہ ہم اس کی قسم یاد فرماتے ہیں۔ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، ان کی اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ خواب میں کوئی جوتے دیکھے تو اس کی تعبیر بیوی اور اولاد سے ہوتی ہے۔ کوئی خواب میں دیکھ رہا ہے میں نے جوتے اتار دیے پھینک دیے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ بیوی کو طلاق دے گا۔ نئے جوتے خریدے تو مطلب کیا ہوا کہ اس کی کوئی نئی شادی ہوگی۔ اس طرح سے جوتوں کی، چپلوں کی تعبیر جو ہے اولاد سے ہے، بیوی بچوں سے ہے۔ تو اب یہاں کہا گیا کہ اے موسیٰ فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، تو معنی یہ ہوا کہ آپ اپنے دل میں بیوی اور بچے کا خیال نہ رکھیں، کیونکہ بیوی بچے کا خیال بھی تو تھا ان کو، تو آپ بیوی بچے کا خیال نہ رکھیں، ان کی طرف دل کو مشغول نہ کریں، بلکہ خالص پوری توجہ میری طرف آپ کریں، آپ کی بیوی بچے کا میں نگہبان ہوں۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نالین سے مراد دنیا اور آخرت، نالین دو چپل ہوتی ہیں، دو جوتیاں، تو دنیا اور آخرت، تو چپلیں اتار دو، نالن اتار دو، یعنی میرے لیے دنیا اور آخرت کو چھوڑ دو، آپ کا دل میرے سوا کسی طرف توجہ نہ کرے، نہ دنیا کا خیال رہے نہ آخرت کا، نہ دنیا کی طلب رہے نہ آخرت کی طلب رہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی میں کتنا اونچا مقام دے دیا گیا، دنیا اور آخرت کی طلب ان کے دل سے ختم کر دی گئی، صرف اور صرف طلب مولا، رب کی طلب ہے بس۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ جوتے تم نے اتار دیے، یعنی بیوی بچوں کا خیال بھی دل سے نکال دیا، دنیا اور آخرت کی طلب بھی ترک کر دی، اب صرف اور صرف میری طلب ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اب میں نے تم کو چن لیا، سارے عالم میں تمہارا ہم نے انتخاب کر لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو میں نے تجھے پسند کیا، تو میں نے تجھے چن لیا ہے، اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی کی جاتی ہے، اب میں تجھے وحی کرنے لگا ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے تمام لوگوں سے تمہیں چن لیا، اس لیے اب تمہیں وحی کرنے لگا ہوں، تم پوری توجہ سے سننا۔ رب تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور ایک پتھر سے سہارا لگا لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، جیسے آپ نماز میں رکھتے ہیں، اپنی ٹھوڑی کو اپنے سینے سے لگا لیا، بالکل سر جھکا لیا اور پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے اپنے موسیٰ کلیم سے،
بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں یہ تصور کرتے ہیں کہ گویا ہم ہی کوہ طور پر ہیں، اور اب تعالیٰ ہم سے فرماتا ہے انی انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آئے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا بے شک تو ہی مولا ہے، بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس قرب خاص میں پہلے اپنے معبود ہونے کا ذکر فرمایا، پھر پہلا جو حکم دیا وہ کیا؟ عبادت کرنے کا، اور عبادت میں خاص طور سے نماز پڑھنے کا، کہ میری بندگی کر، میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اس قرب خاص میں نماز کا حکم دیا۔ اور دیکھیں شب معراج بھی قرب خاص میں اللہ نے نماز کا حکم دیا، تو معلوم ہوا کہ نماز عبادات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم عبادت ہے۔ اے اللہ کے بندو، جان سے زیادہ نماز سے پیار کرو، کسی حال میں نماز نہ چھوڑو، نماز کبھی قضا نہ کرو۔ ایک بات اور دیکھیے، نماز میں جوتے اتار دیتے ہیں نا بھائی، تو مسجد کے باہر ہی جوتے اتار دیتے ہیں، اور ہمارے حضور کے زمانے میں تو جوتے پہن کے، چپلیں پہن کے لوگ نماز پڑھتے تھے، ہمارے حضور بھی پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، جبریل امی آئے کہ آپ جوتے اتار دیجئے، اس میں جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو عام طور سے لوگ نماز پڑھتے تھے جوتے پہن کر، چپلیں پہن کے پڑھتے تھے، لیکن ادب یہی ہے کہ چپل اور جوتے اتار کر نماز پڑھی جائے۔ اب جہاں کا ماحول ہے پڑھنے کا کہ پہن کے پڑھتے ہیں، وہاں کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اتار کے پڑھیں، اور ادب کا دار و مدار رواج پر ہوتا ہے۔ یہاں مسجد میں چپل پہن کے آنا بے ادبی ہے، اور حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں لوگ آتے جاتے تھے۔ الجامع لاحکام القرآن میں ہے، ابو الاحوص نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے ان کے گھر گئے۔ وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ اسی دوران اذان ہو گئی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا گھر ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جوتیاں اتار دیں۔ جب جوتیاں اتارنے لگے اور عبداللہ بن مسعود پہنے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ وادی مقدس ہے؟ وادی مقدس میں اللہ نے موسیٰ کلیم سے کہا تھا کہ فخلا نالک جوتے اتار دو، تو کیا یہ وادی مقدس ہے؟ آپ جوتے اتارنے لگے؟ تو ابو موسیٰ شریف نے کہا کہ ہاں وادی مقدس ہی ہے یہ، وہاں رب سے ہم کلامی ہو رہی تھی، اللہ نے حکم دیا جوتے اتار دو۔ نماز میں بھی بندہ رب سے ہم کلامی کرتا ہے، اس لیے اس میں بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ گویا رب کہہ رہا ہے جوتے اتار کے آؤ میرے دربار میں، اس لیے میں جوتے اتار رہا ہوں۔ اقیم الصلاۃ لذکری فرمایا، آپ خالص میرے لیے نماز پڑھیں، نماز میں میرے سوا کسی اور کو یاد نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز خلوص کے ساتھ پڑھی جائے، خالص اللہ کی یاد میں ڈوب کر، اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ ہم کو نمازی کہیں، متقی کہیں، پرہیزگار کہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، اور وہ بھی نماز میں کوشش یہی کریں کہ دنیا کا خیال نہ آئے، صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ڈوب کر آپ پوری نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر دو آیتوں میں پھر قیامت کا ذکر ہے، آیت نمبر 15 اور 16 میں پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے یہ موسیٰ۔ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں
اور یہ بات ان کے دل میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ لاٹھی ہی ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے مبارک دل پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور یہ بھی حکمت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے، چونکہ ان کے اوپر خوف کا غلبہ تھا، دہشت کا غلبہ تھا، رب سے بات چیت ہو رہی تھی، تو ان کی دہشت دور کرنے کے لیے، ان کو اور مانوس کرنے کے لیے اللہ نے سوال کیا، اور ایک دم آسان سوال کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ موسیٰ یہ تمہارے دہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ لاٹھی لیے ہوئے تھے۔ قال ہی عصایا، انہوں نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مارب اخرى، اور میرے لیے اس میں اور سارے کام ہیں، جیسے توشہ اور پانی اٹھانے میں، اور موذی جانوروں کو دفع کرنے میں، اور دشمنوں سے محاربہ کرنے میں کام لیتا ہوں۔ ان فوائد کا ذکر کیا ہے بطور شکر، اور اس لیے بھی تاکہ دیر تک رب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا رہے۔ قال القھا یا موسیٰ، فرمایا اسے ڈال دے یہ موسیٰ۔ جوتے اتروا دیے، لاٹھی، چونکہ بدن پہ کپڑا رہنا تو ضروری ہے، ستر عورت فرض ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس زائد جو ہے جوتے جو ہے زائد تھے، لاٹھی بھی زائد تھی، جوتے اتروا دیے، لاٹھی بھی ڈلوا دی۔ معلوم ہے کوئی چیز بھی میری بارگاہ میں لے کر نہ آؤ، خالی ہاتھ میری بارگاہ میں آؤ۔ اور پھر جو ہے اس لاٹھی سے ایک عظیم الشان معجزہ بھی ظاہر ہونا تھا، تو ان سے مقصد پوچھا کہ اس سے کیا کیا کام لیتے ہو، بتا دیا، تو یہ دکھانا تھا کہ یہ کام بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تو بڑے کام کی لاٹھی ہے، اس سے اور بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ کہا کہ یہ موسیٰ اپنی لاٹھی ڈال دے، فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ نے اسے ڈال دیا، اور جیسے ہی موسیٰ نے اسے ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جب ہی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا، دوڑنے لگی وہ لاٹھی، اور اللہ کی قدرت دکھائی گئی کہ جو عصا ہاتھ میں رہتا تھا اور اتنے کاموں میں آتا تھا، اب اچانک وہ ایسا ہیبت ناک اژدہا بن گیا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ خوف پیدا ہوا۔ یہ پہلی بار ابھی جو ہے ان کی لاٹھی جو ہے اژدہا بن گئی تھی، پہلی بار، اور پھر جو ہے اژدہا اور پھر دوڑنے لگا، تو آپ کو خوف محسوس ہوا، تو اللہ نے فرمایا قال خذها ولا تخف، تو اللہ نے ان سے فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اٹھا لے ڈر نہیں۔ یہ ڈر رہے تھے، ہچک رہے تھے۔ فرمایا سنعیدها سیرتها الاولى، اب ہم پھر اسے پہلے کی طرح کر دیں گے، تو چھو کے دیکھ، پھر پہلے کی طرح لاٹھی ہو جائے گا۔ یہ فرماتے ہی خوف جاتا رہا، اور آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس اژدہے کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ آپ کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ تو ایک عصا یہ ہوا عصائے کلیم، دشمن کے مقابل میں جانا ہے، فرعون کے پاس بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ کو نے۔ اس کے بعد ایک اور معجزہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، یعنی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو سے بغل کے نیچے ملا کر نکالیے، تو آفتاب کی طرح چمکتا ہوا، نگاہوں کو خیرہ کرتا ہوا، خوب سفید نکلے گا، بے کسی مرض کے۔ آیتن اخرى، یہ اور ایک نشانی ہے آپ کی نبوت کی سچائی کی۔ عصا کے بعد اس نشانی کو بھی لیجئے، لے نوریک من آیاتنا الکبریٰ، کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب یہ دو نشانی، دو معجزے آپ کو عطا ہوئے، عصا اور ید بیضا، اس طرح سے کہ ہاتھ جو ہے بغل میں ڈالتے تھے اور نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا، اور پھر جو ہے اس کو اندر کر لیتے تھے، پھر ایسے ہی ہو جاتا تھا۔ اب یہ دو نشانیاں ہو گئیں، عصائے کلیم اور ید بیضا۔ اب حکم ہوتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اب فرعون کے پاس جا، رسول بن کر اس کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا ہے اور کفر میں حد سے بڑھ گیا ہے اور اپنی الوہیت کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ اب جا اسے توحید کی دعوت دے اور اس سے کہہ دے کہ تو بندہ ہے تو بندہ بن کر رہا، خدائی دعویٰ مت کر۔ جب یہ حکم دیا گیا، یہ بہت بڑا حکم تھا، فرعون کے پاس جانا ہے،
اور اس کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ قالا رب اشرح لی صدری، عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اسے تحمل رسالت کے لیے وسیع فرما دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ تھا کہ بچپن میں آپ ایک روز فرعون کی گود میں تھے، فرعون ہی نے ان کی پرورش کی ہے، اور آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس کو احساس ہوا کہ شاید یہی وہ لڑکا ہے جو میری حکومت کا تختہ پلٹے گا۔ اس نے آپ کو قتل کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی بیوی آسیہ بہت نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا اے بادشاہ یہ نادان بچہ ہے، ناسمجھ ہے، کیا سمجھے؟ تو چاہے تو تجربہ کر لے۔ تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں یاقوت، سرخ لال رنگ کا یاقوت آپ کے سامنے پیش کیے گئے کہ اگر یہ نبی ہوگا تو یاقوت اٹھائے گا اور ناسمجھ بچہ ہوگا تو آگ پہ ہاتھ لے جائے گا۔ آپ نے یاقوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ کے منہ میں دے دیا، اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ اس لیے آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے، یہ لکنت دور کر دے، یفقہوا قولی کہ وہ میری بات سمجھیں، واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ وہ میرا بھائی ہارون۔ اشدد بہ اذری، اس سے میری کمر مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک کر، یعنی امر نبوت اور تبلیغ رسالت میں اس کو شریک کر، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت جو ہے تیری یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ نے دعا مانگی۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا یہ موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ گئے فرعون کے ہاں جو دو معجزہ لے کر کے۔ ایک بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو کلام فرمایا اور انہوں نے جو عرض کیا کوہ طور پر، وہ عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا گیا۔ ابھی ہم نے بیان کر دیا، آپ لوگوں نے سن لیا، قرآن کریم میں اتار دیا گیا، قیامت لوگ پڑھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے۔ لیکن نبی کریم سے اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا شب معراج، اس کو ظاہر نہیں فرمایا گیا، اس کو یوں ذکر فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ اللہ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، بس بندہ جانے رب جانے، کوئی تیسرا نہیں جانتا، یہاں تک کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہے۔ میانے طالب و مطلوب رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست، طالب اور مطلوب کے درمیان ایسا راز ہوتا ہے کہ کرامن کاتبین کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہ باتیں کسی اور کو خبر نہیں ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ جو باتیں حضور سے ہوئیں وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان راز کی باتیں تھیں، مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کا اہل ہی نہیں تھا کہ اسے بتایا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عقیدے کی درستگی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنا واقعہ رہ گیا تھا، میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، پر وقت لگے اس کا۔